2014 میں اس وقت چیف جسٹس تھے تصدق حسین جیلانی، انہوں نے مائنورٹیز یعنی کہ اقلیتوں کے ساتھ جو رویے ہیں ہمارے، اس کے بارے میں ایک ججمنٹ پاس کی تھی، اور اس کے 7 اہم نکات تھے۔ حکومت کی یہ بالکل ذمہ داری ہے کہ اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرائے۔ اب نہیں کرائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ جو اقلیتوں کے جو فیئرز ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں اور جو ان کے کنسرنز ہیں وہ قائم رہیں گے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ اقلیتوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہو رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ان کے سیریس مسائل ہیں اور ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ججمنٹ ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ مسائل ہیں، تو ہم کو دور کرنا چاہیے۔ Clearly shows that this is not a religious matter, it's a matter of the enforcement and realization of fundamental rights and freedoms of the minority community in Pakistan. And I want to quote some paragraphs of some excerpts from this judgment. And the judgment stated that the right to religious conscience conferred under this article does not make any distinction in majority and minority or Muslim and non-Muslim. It is the nature of an equal religious protection clause conferred on every citizen, every religious denomination and every sect. This equal religious protection clause is in the same nature as equal justice under the law and equal protection under the law clauses conferred under Articles 4 and 25 of the Constitution. Of course, you know that Article 25 is the equality clause of the Constitution. It further says that the right to religious conscience is a fundamental right. It has not been subjected or subordinated to any other provision of the Constitution because it is only subject to law, public order and morality, and not to any religious clauses of the Constitution. Therefore, in the light of what the judgment has said, I don't see any reason why it should have been housed within the Ministry of Religious Affairs. It's never meant to be under the aegis of this ministry. میں نے 2018 میں سینٹر فار سوشل جسٹس، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور سسل چودھری فاؤنڈیشن کے بہاف پہ ایک ہیومن رائٹس اپلیکیشن دائر کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جس میں ہم نے استدعا کی تھی کہ 2014 کی سپریم کورٹ کی مائنورٹی رائٹس ججمنٹ جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے اس کی امپلیمنٹیشن التوا کا شکار ہے، اور ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ کورٹ اس پہ ارجنٹ ڈائریکشنز دے پروونشل گورنمنٹس کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، فار دی امپلیمنٹیشن آف دی ججمنٹ۔ اس کانٹیکسٹ میں 2019 جنوری میں اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے جسٹس ثاقب نثار، انہوں نے ایک 1 مین کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا تھا ہیڈڈ بائی ڈاکٹر شعیب سڈل۔ جی، یہ جو رپورٹ سینٹر فار سوشل جسٹس نے لکھی ہے آن دا امپلیمنٹیشن آف دا جیلانی ججمنٹ، اور اس کے بعد جو اس کا ساری جو امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، یہ ایک بہت اہم رپورٹ ہے، بیکاز ایک ہی رپورٹ میں انہوں نے یہ کچھ سالوں کی جو کاوش ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی، اس کو بیان کیا ہے، اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ تقریباً 25% تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں پہنچ سکی۔ تو یہ میرے خیال میں ایک اہم چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک ججمنٹ اناؤنس کی، اور اس کی امپلیمنٹیشن اتنے سالوں کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا اتنا مشکل ہے۔ تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ پاکستان میں رول آف لاء کی، سپریم کورٹ کی، اس کی ججمنٹس کی کیا حیثیت ہے۔ لینڈ مارک ججمنٹ از ایز گڈ ایز اٹس امپلیمنٹیشن، and what this report finds is that the potential of the judgment, both in terms of its impact on freedom of religion as a constitutional right in Pakistan, and for a tolerant, progressive, modern Pakistan, have sadly been not been realized. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو اس رپورٹ میں بہت ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے، مگر اس میں جو مسائل سامنے آئے ہیں وہ مسائل جو حکومت کی طرف سے یا حکومتی اداروں کی طرف سے، خواہ وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومتیں ہوں اور ان کے ذیلی محکمے ہوں، وہ مسائل جو ہیں وہ اہلیت کے بھی ہیں اور وہ نیت کے بھی ہیں۔ کچھ کہیں پہ ہم نے دیکھا کہ انسٹیٹیوشنل انیفیشنسیز ہیں، اور کہیں پہ ہم نے دیکھا کہ شاید
وہ چاہتے نہیں ہیں. اس کی وجہ نظریاتی بھی ہو سکتی ہے, اس کی وجہ جو ہے وہ کوئی سیاسی بھی ہو سکتی ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں. تو رپورٹ نے یہ کی ایک فائنڈنگ ہے کہ 24% صرف کمپلائنس ہے جو آرڈر سپریم کورٹ نے پاس کی ہے, مٹیکولسلی لکھی گئی ہے. اور امید یہی ہے کہ جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو سنجیدگی سے لیں گے, وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کریں گے. اور ساتھ ساتھ امید یہ بھی ہے کہ معاشرے میں جو آگاہی ہے اس رپورٹ کے بارے میں بالخصوص, مگر بالعموم جن مسائل کی نشاندہی یہ رپورٹ یا جیلانی صاحب کی جسٹس جیلانی صاحب کی ججمنٹ کرتی ہے, ان کا تدارک کرنے کی بھی کوشش ہوگی. سالوں گزر جاتے ہیں, پینڈنسی اتنی زیادہ ہوتی ہے, اور وہ ساری چیزیں اس میں بھی آ رہی تھیں, بلکہ بڑے کیا کہنا چاہیے کہ شد و مد کے ساتھ یہ کوشش دیکھنے میں آ رہی تھی کہ یہ ججمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ نہ ہی ہو. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ایک اگنورنس پائی جاتی ہے, لا علمی پائی جاتی ہے عوام الناس میں بھی اور عوام الخاص میں بھی. وہ کیونکہ سپریم کورٹ ہوتی ہے, وکلا پڑھے لکھے, پھر امپلیمنٹرز, سرکاری افسران, تو ان میں بھی ایک اگنورنس پائی جاتی ہے مائنورٹیز رائٹس کے بارے میں, بلکہ ہیومن رائٹس کے بارے میں. اور پھر یہ بھی دیکھا کہ ایک لا تعلقی, لا غرضی یا انڈیفرنس وہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اچھا یہ کون سی کوئی خاص بات ہے. تب سے مجھے لگا کہ ہمارے ملک میں جو امپلیمنٹیشن مشینری ہے اس کے اندر جو ایک ڈس فنکشن, ایک تیسری بیماری جو پائی جاتی ہے کہ یہاں پر سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا, سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا, وہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. تو پھر ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ نہ صرف یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کورٹ کے آرڈرز کیا ہوتے ہیں, یہ دیکھنا کہ اس پہ عمل درآمد کس طرح سے ہوا ہے, تعمیل کس طرح سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ایک بہت بڑا کام ہے, اس کا پھیلاؤ بہت ہے, اور یہ بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ ہم سارے پروسیس کا جائزہ لیں, تحقیق ہو اس کے اوپر, ایک لیگل ریسرچ ہو, ایک ایکشن ریسرچ ہو, اور ان کو کمبائن کر کے پھر آپ ایک رپورٹ تیار کریں, اور تب ہی یہ اسٹیک ہولڈرز کوئی ایک مجموعی پکچر وہ دیکھ پائیں گے. تب سے یہ کام جو ہے وہ ہم نے شروع کیا. آج کا سوال یہی ہے کہ امن کا سایہ دھرتی پر برنگ آرزو ہوگا, جئیں گے لوگ جی بھر کب, عدل کب سرخرو ہوگا, عدل کب سرخرو ہوگا.